ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں ایسا انسان جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلائے لیکن جواب میں اسے گالیاں ملیں، بہت ہی برا سلوک ہو اور آخر میں پتھر جو جسم پر نہیں بلکہ دل پر لگتے ہیں، اور پھر اسی حالت میں وہ انسان آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی بجائے یہ کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ یہ تھے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ہماری زندگی بدلنے کا پیغام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے، لیکن مکہ کے سردار اپنے مفادات کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجری ڈالی جاتی، کہیں راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، کہیں گالیاں دی جاتی، کہیں پتھر مارے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، جھوٹا کہا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ظلم کے جواب میں صرف ایک بات کہتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 3 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ بھوک ایسی کہ بچوں کے رونے کی آواز مکہ کی پہاڑیوں تک جاتی، پتے کھا کر گزارا کیا گیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم دعوت سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ وہ صبر تھا جو صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے تھے۔ جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا۔ دل میں امید تھی کہ شاید یہاں کے لوگ حق کو قبول کر لیں اور اسلام کو سہارا مل جائے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقاتیں کی اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ تمسخر اڑایا۔ یہ الفاظ آپ کے دل پر خنجر بن کر لگے۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، طائف کے سرداروں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لڑکے گلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، پتھر اتنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون سے بھر گئے، جوتے خون سے بھر چکے تھے اور چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم کو ڈھال بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے اور خود لہولہان ہو گئے۔ آخر کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھ گئے، جسم زخمی، کپڑے خون آلود اور دل انتہائی غمگین، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں، کوئی بد دعا نہیں۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری طرف اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ دعا صبر، یقین اور توکل کی انتہا تھی۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف والوں کو کچل دوں۔ یہ موقع تھا بدلہ لینے کا، انصاف کا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر بولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے دیکھا کہ اصل طاقت بدلہ نہیں بلکہ معاف کرنا ہے۔ اسی باغ میں ایک غلام انگور لے کے آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انگور کھایا تو حیران رہ گیا۔ کچھ سوالوں کے بعد اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چوم لیے اور ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ ایک دل کی ہدایت ہزاروں دشمنوں سے بہتر ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے بدلہ طاقت نہیں، معافی اصل طاقت ہے۔ نفرت کا جواب محبت ہے، ظلم پر بھی دعا ممکن ہے۔ آج ہم ذرا سی بات پر رشتے توڑ دیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت زندگی میں لے آئے تو ہماری دنیا بدل سکتی ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں رحمت، نرمی اور صبر اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں درود شریف ضرور لکھیں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔